آج علیم خان کی جو ملاقات ہے میں نے اسد عمر صاحب سے پوچھا، انہوں نے ویسے تو بڑا نان چلانٹلی اس پہ کامنٹ کیا، لیکن آبویسلی یہ کہاں ملاقات ہے، وہ انہوں نے یہ بھی اس کو سپن دیا، کیا پتا کچھ ملاقاتیں ہماری مرضی کی وجہ سے ہو رہی ہوں، پتہ نہیں اس میں اب یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے یا مرضی سے تو خیر ملاقات نہیں ہوگی. علیم خان صاحب کی ملاقات اور وہ بھی نواز شریف صاحب سے، اور وہ بھی پھر مرضی سے، وہ تو پاسبل نہیں ہے. لیکن جو سچویشن پیدا ہو چکی ہے اس میں آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور ترین گروپ بھی رابطے میں ہے مسلم لیگ نواز کے، علیم خان صاحب بھی رابطے میں ہیں. یہ بیسیکلی اگلا جو ہے الیکشن میں کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہوگا، کس کو ٹکٹ ملے گی، کیونکہ یہ صرف اس وقت کا اکاموڈیشن نہیں ہے نا، یہ ہے کہ اب ہم اگر آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر فردر ہمارے جو انتخابی حلقے ہیں وہاں پہ ہمیں ٹکٹ بھی دیا جائے گا اور ہمارے حلقے محفوظ رہیں گے اور ہمارے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہیں کیا جائے گا، اور یہ مسلم لیگ نون جوائن کریں گے. تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے طویل دورانیے کی، اگلے الیکشن کی بھی اور موجودہ کی بھی. تو اگر اب فائدہ اٹھانا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ ہمیں استعمال کریں اور اس کے بعد ہمیں چھوڑ دیں، جی لاوارث چھوڑ دیں. تو اس لیے یہ زیادہ امکان یہی ہے کہ علیم خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور گو کہ ان کی طرف سے تردید بھی آئی ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ صرف جہانگیر ترین صاحب سے نہیں بلکہ جہانگیر ترین، علیم خان اینڈ نواز شریف سارے مل کے کھیل رہے ہیں. اور جو میرے پاس اطلاعات بھی ہیں کہ پہلے سے بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں یہ کاروباری لوگ، ان کے آپس میں تعلقات بہت ہوتے ہیں، اور وہ کبھی شوگر ملز ایسوسیشن کی صورت میں، کبھی فلور ملز ایسوسیشن کی صورت میں، کبھی ریئل اسٹیٹ بزنس، تو یہ سارے کہیں نہ کہیں ایک ہوتے ہیں. تو اس لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ بظاہر پولیٹیکل ایفیلیشن کہیں اور رکھتے ہیں، جب وقت آنے پہ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اکوموڈیٹ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو ایسے موقع پہ. لیکن اس وقت کیا یہ بات وزارت اعلیٰ کی تبدیلی سے آگے بڑھ چکی ہے، یا وزارت اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی سے معاملہ جو ہے یہ سنبھل جائے گا اس وقت؟ وزارت اعلیٰ کی تبدیلی اصل تو انفیکٹ پہلے تو یہ ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنا بھی چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو زیادہ ڈسٹرسٹ بہت ہے، اور کوئی بھی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ واقعتاً وزیر اعلیٰ پنجاب کو تبدیل کر دیا جائے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ عدم اعتماد کو ناکام بنوائیں، اس کے بعد پھر ہم بزدار صاحب کو تبدیل کریں گے. اس کے بعد پھر اف بٹس بہت ہیں، اور وہ ہیں کہ 5 رکنی کمیٹی ہے، وہ علیم گروپ سے رابطہ کرے گی، ترین گروپ سے رابطہ کرے گی، ہم خیال سے ملے گی، کاف لیگ سے ملے گی، پی ٹی آئی سے ملے گی، اور پھر بزدار صاحب جب علیحدہ ہوں گے تو ان کے اپنے 3 گروپ آ جائیں گے، تو نہ اتفاق ہوگا، نہ ہی بزدار صاحب تبدیل ہوں گے. تو وہ کہیں گے کہ جب تک جناب کسی نام پہ اتفاق نہیں ہو رہا، اس لیے بزدار صاحب کنٹینیو کریں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ سمجھ گئے ہیں وہ لوگ بھی، پرانے اس کھیل کے وہ ماہر ہیں. 9 نقد مانگ رہے ہیں، وہ 13 ادھار نہیں کرنا چاہتے. یہ ہے مظہر صاحب، ایم کیو ایم کا کیا مخمصہ ہے؟ بیکاز آبویسلی وہ بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ کی سیاست میں ان کے جو اپنے معاملات جو ہیں وہاں سیاست کرنی ہے انہوں نے، وفاق کے اندر جو حکومت ہے ان کے ساتھ ان کے کھل کے اعتراضات ہیں، وہ تو اور الیکشن کے اتنے پاس، ادھر بھی ان کے جو ہے ایک سوچ بچار میں پارٹی کا ایک حصہ، تو ان کی تو بڑی عجیب کنفیوژن ہے دونوں طرف سے، ان کے لیے بڑا مشکل ڈیسیجن ہے یہ ایم کیو ایم کے لیے. شکریہ ماریا. دیکھیے پیر تک ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ایم کیو ایم، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ تقریباً وہی کرے گی جو پی ایم ایل کیو کرے گی. دوسری بات یہ کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ جس طرح بھی صابر کہہ رہے تھے، ایم کیو ایم بھی صرف اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو نہیں دیکھ رہی، وہ 2023 کے الیکشن کو بھی دیکھ رہی ہے، وہ مئی میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن کو بھی دیکھ رہی ہے. کیونکہ اب اس وقت جو یہاں پی ٹی آئی کی کراچی میں پوزیشن ہے وہ بہت اچھی نہیں، اور کراچی میں آپ دیکھ لیں، کراچی میں پی ٹی آئی کی تقسیم کا آپ حال یہ دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر کراچی میں تھے اور ان کے 4 ایم پی ایز نے جا کے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا. آپ اس سے اندازہ کریں کہ فیصل واڈا نے پہلے قومی اسمبلی کی نشست چھوڑی، وہ نہ ہار گئی پی ٹی آئی، وہ بھی پیپلز پارٹی کو گئی، اور سینٹ کی سیٹ بھی پیپلز پارٹی کو 2 نشستوں کی قربانی دی انہوں نے، اتنی مشکل قربانی دے کے. اور یہی سب سے بڑا کرائسس ہے عمران خان کا. دیکھیے جو اتحادی بھی ہیں وہ بھی عمران خان صاحب سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جہاں آپ کی اپنی پارٹی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی نظر آ رہی، وہاں آپ ہم سے کیا سپورٹ مانگ رہے ہیں. اور یہی سچویشن، یہی کرائسس کو عمران خان اوائڈ کرتے رہے. انہوں نے اوائڈ کیا. اس سے پہلے جتنے بائی الیکشن ہارے ہیں، زیادہ تر بائی الیکشن میں یہی کہا گیا کہ
پارٹی کے اندر کے ڈویژن کی وجہ سے ہم ہارے. بلدیاتی الیکشن ہارے تو کہا گیا کہ پارٹی نے صحیح امیدوار نامزد نہیں کیے. تو پارٹی کے اندر کے جو کرائسس ہے, تنظیمی جو کرائسس ہے, علی زیدی صاحب کو انہوں نے سندھ کا آرگنائزر بنایا. علی زیدی صاحب نے جو آرگنائزیشن اناؤنس کی, اس کے 4 اہم لوگ بشمول علیم عادل شیخ نے استعفیٰ دے دیا. جہاں آپ سے پارٹی نہیں سنبھل پا رہی, وہاں آپ دیکھیں نا, آپ 3.5 سال یہ اتحادی آپ کے ساتھ جڑے رہے. آج کی سچویشن میں ایک اتحادی نے اب تک یہ کھڑے ہو کے خان صاحب سے یا ان کے منسٹر سے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو ووٹ دینے جا رہے ہیں آج کی خبر, آج کے ڈیٹ تک. جی بالکل. جہاں یہ کرائسس ہو, وہاں عمران خان صاحب کو اول تو انہوں نے آج بھی جو گفتگو کی وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ گفتگو تھی. انہیں یہ گفتگو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان. پھر آپ لے جا رہے سچویشن کو ایک تصادم کی طرف, یعنی آپ ڈی چوک پہ کال دینے کا مطلب کیا ہوگا, دوسرے بھی ڈی چوک کال دے رہیں گے. یہ کانفرنٹریشن پرائم منسٹر گورنمنٹ اس کو اوائڈ کرتی ہے. فرض کریں, ایک میں سینیریو پیش کروں, فرض کریں عمران خان اعتماد میں پر اعتماد ہیں, ان کے لوگ بھی پر اعتماد ہیں, ہونا بھی چاہیے کہ ہم ڈیفیٹ کر دیں گے. لیکن اگر انٹرنل تو آپ کو پتا ہوتا ہے نا, فرض کریں اگر عمران خان کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ وہ لوز کر رہے ہیں, یعنی کیپٹن ہوتا ہے وہ جو روز اسس کر رہا ہوتا ہے, لوز کر رہے ہیں, تو لوز کے آپشنز لڑائی نہیں ہوتی. ہاں اس میں لیکن اس میں آپ کو سٹائل دیکھنا ہوتا ہے مظہر صاحب کے, جو لیڈرشپ سٹائل کیا ہوتا ہے. خان صاحب کا اپوزیشن میں بھی اور ویسے بھی ایک اگریسو لیڈرشپ سٹائل ہے, لیکن یہ جو غصہ ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان, کچھ لوگ کہتے ہیں جی غصہ ہے, کچھ کہتے ہیں یہ شاید گھبرا گئے ہیں. ہر کسی کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, ڈپینڈنگ کہ آپ کدھر سے دیکھ رہے ہیں اس پوری صورتحال کو. دیکھیں ماریا, وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں کرکٹ کی ٹرمنالوجی یوز کرتا ہوں. کرکٹ میں ان کو مجھ سے کئی زیادہ پتا ہے, مجھے کچھ بھی نہیں پتا. لیکن جب آپ ایک ایسے کرائسس میں کھڑے ہوتے ہیں جہاں ٹیم کرائسس میں ہوتی ہے, تو کپتان تو زیادہ کول رہتا ہے. صحیح, کپتان تو زیادہ کمپوز ہوتا ہے تاکہ اس کے پلیئرز پہ اس کا اثر نہ پڑے. ٹھیک ہے, جہاں کپتان زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں. یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں صابر صاحب سے, پریشان ہے, غصے میں ہے, یا کیا ہے یہ؟ اچھا, اصل میں میرا خیال ہے کہ پریشان ہے, اور غصے میں بھی اس کی وجہ ہے, پریشانی کی وجہ یہ غصہ. اور اگر ان کے نمبرز آنریبلی اگر پورے ہوتے تو پھر ان کو یہ سارے جو اقدامات انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم کریں گے, کہ اسپیکر کو کہیں گے کہ رولنگ دے, فلور کراسنگ کرنے والے کو ووٹ نہ ڈالنے دیں, ووٹ ڈالیں گے تو ان کا ووٹ انویلڈ کر دیں گے, تو یہ ساری پھر اس سے پہلے ہم لے کے آئیں گے باہر لوگوں کو. سیاسی طور پہ کمزوری کی نشانی یہ ہے کہ نمبرز گیم جو ہے وہ تھوڑی سی گڑبڑ ہے. اور دوسرا یہ کہ کرکٹ میں اور ہاکی میں بڑا فرق ہے. اس وقت جو پالیٹکس ہو رہی نا, یہ ہاکی کی ٹرمنالوجی زیادہ استعمال کی جاتی ہے, اور جب مخالف ٹیم کی ڈی میں پہنچ جاتی ہے نا, تو پھر کپتان شپتان فیصلہ نہیں کرتے, پھر تو اسی وقت فیصلہ ہوتا ہے. 20 کھلاڑی ہوتے ہیں اس وقت اس ڈی میں, اور بال لینی ہوتی ہے واپس کسی بھی طریقے سے, جبکہ مخالف پارٹی جو ہے وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یا تو گول ہو جائے فیلڈ, یا پھر کم از کم پلنٹی سٹروک تو مل ہی جائے. صوبی خان صاحب کی ٹیم میں کون ہے جو بال چھین رہے ہیں واپس کو, یا کوشش کر رہے ہیں, یا چھین لیں گے بال ابھی؟ میرا خیال ہے کہ بال اس وقت حسن سردار کے پاس نہیں آ رئی, سمیع اللہ کلیم اللہ کے پاس ہے. وہ کراس, اگر کراس انہوں نے دے دیا حسن سردار کو, تو حسن سردار مدر صاحب پھر سیدھا گول کر دیں گے. جی, تو ایک اور چیز بھی صابر ہوتی ہے ہاکی میں کہ اپنے ہی گول پہ گول کر دیں. جی بالکل, وہ اپنا وہ یہ بھی ہوتا ہے نا, کیونکہ اس میں پتہ نہیں چلتا, 20 کھلاڑی ہوتے ہیں, تو اس وقت اپنے نبض کو کنٹرول کرنا بہت ہے, پھر ہر کھلاڑی کو کور کرنا. تو کرکٹ ماریا, ایم کیو ایم کا آپ نے پوچھا تھا مجھ سے. ایم کیو ایم کا دیکھیں, ایم کیو ایم کیا کر رہی ہے. ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی سے جو مذاکرات کیے ہیں, اور ان کے ایک اور راؤنڈ ہونے والا ہے. ایم کیو ایم انہوں نے ایک اسٹریٹجی ان کے سامنے رکھی ہے, ان کے بقول بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ ایک تحریری معاہدہ کرنا چاہتے ہیں, اور جس پہ دستخط وہ چاہتے ہیں کہ گارنٹی کے طور پہ مولانا فضل الرحمان کی بھی دستخط ہوں, اور شہباز شریف صاحب کے بھی دستخط ہوں, کیونکہ ان کے بقول انہوں نے جا کے اپنے ووٹر سے وہ کرنا ہے. اور اس کے اندر جو 60-40 کا فارمولا ہے, 40 ان کے بقول 40% جو جابز ہیں وہ نہیں دی جاتی, تو وہ ایک پولیٹیکل ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور آگے کی صورتحال میں جاتے ہوئے اگلے الیکشنز تک وہ لے جانا چاہتے ہیں.
تو اگر یہ ہوتا ہے تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ ایم کیو ایم، لیکن میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم تقریباً ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو ایک ساتھ فیصلہ کرے گی. ایک اور ان کی پارٹی کے اندر جو بحث چل رہی ہے اس میں بھی سر جب آپ کہتے ہیں یہ دونوں ساتھ فیصلہ کریں گے تو ماضی میں جو ان کے فیصلے ساتھ کرنے میں وہ خالی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں اس میں ایک اور تھوڑی سی وہ یہ ہے کہ اس وقت جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا جو مستقبل ہے نا وہ کراچی، لاہور اور کوئٹہ تینوں سے جڑا ہوا ہے. ایک سندیسہ لاہور سے آنا ہے اور ایک کراچی سے اور ایک کوئٹہ سے. تو یہ تینوں مل کے کو ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ بلوچستان عوامی پارٹی وہ بھی زرداری صاحب سے کافی دفعہ مل چکی ہے، اور جام کمال صاحب اور خالد مقصی صاحب ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. یار محمد رند جو ہیں وہ فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور یار محمد رند آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی، اور پھر آگے وہ کہتے ہیں بلوچستان میں بھی کچھ چھیڑخانی ہونی چاہیے فردر. تو بلوچستان عوامی پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان مسلم لیگ کاف، اور پھر جی ڈی اے، پیر صاحب پگاڑا نہیں ملے. تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور یہ اس لیے اب ضروری ہو گئے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی نے جب فیصلہ کیا کہ ہم جو فلور کراس نہیں کرنے دیں گے، فلور کراسنگ کی اجازت نہیں ہوگی، اور اسپیکر ان کے ووٹ انویلڈ کر دے گا، تو اب یہ زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے ہیں. اور جو مدر صاحب بات کر رہے ہیں وہ زیادہ اسی کو آگے بڑھائیں گے کہ کاف لیگ بھی اسی طرح کے ایک ایگریمنٹ کی تیاری کر رہی ہے، اور کاف لیگ اور نون لیگ میں اب فاصلے بہت زیادہ نہیں ہیں، وہ کافی انڈرسٹینڈنگ ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حسن سردار وہ کیا فیصلہ فرماتے ہیں. کنکلوڈنگ نوٹ ماظر صاحب، کیونکہ اب تحریک عدم اعتماد جو ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم 23 مارچ کے سے پہلے لے آئیں گے کیونکہ فورن ڈگنیٹریز نے آنا ہے. آپ کو یہ ہوتا ہوا اس وقت مطلب ٹیکنیکلی ایک تو قانونی وہ بھی ہے، ریکوائرمنٹ بھی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کر لے گی آنے والے اس ہفتے کے اندر مینج سارا؟ دیکھیں اگر اتوار تک انہوں نے سیشن طلب نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے معاملات گڑبڑ ہیں، کیونکہ ورنہ تو یہ اتنے کانفیڈنٹ تھے نا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ 14 کو سیشن کر لیں. تو اب جو ہے اتوار کو 13 ہو جائے گی. تو اب آپ نے جتنی آج تک تو نہیں آیا، پھر کل بلائیں گے سیشن، کل وہ کریں گے کس تاریخ کو سیشن بلائیں گے. لیکن اگر معاملات اتنے ایزی ہوتے جتنے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 179 ہیں، اگر 179 ہے تو فوراً اسپیکر کو کہنے میں کوئی دیر لگتی ہے کہ آپ فوراً اجلاس بلا لیں، پیر کو اجلاس بلا لیں، منگل بدھ کو بلا کے پچھلی دفعہ اگلے دن ہی انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا تھا جب وہ سینٹ والا معاملہ تھا، انہوں نے اگلے دن ہی اپنی عددی بڑھتری جو تھی اس کو اسٹیبلش کر لیا تھا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.